السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں 2 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے ازدواجی تعلق رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح تم ناانصافی کرنے سے بچے رہو گے۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ دل کی خوشی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور ان سے اچھی بات کہو۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں ہر ایک کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں رشتہ دار، یتیم اور مسکین، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی، چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں،
اور وہ جلد دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ محترم ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی شروع کی 10 آیتیں سنی اور اس کا ترجمہ بھی سنا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4، نساء مانے عورتیں، اس کے اندر 176 آیتیں ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں زیادہ تر عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ نور سورہ نمبر 24، 4 کے بعد 24، پھر اسی طرح سورہ احزاب سورہ نمبر 33۔ ان تینوں صورتوں میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کو سن کر یہ بھی تعجب ہوگا، پورے قرآن مجید میں مردوں کے نام کی کوئی سورہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہاں نساء عورتیں، تو ہونا چاہیے نا ایک سورہ رجال، الرجال، سورۃ النساء عورتوں کی سورت، تو ہونا چاہیے سورۃ الرجال مردوں کی سورت۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا، خواتین کا بھی بڑا خیال رکھا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4، اس کی بڑی فضیلت ہے، کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے، صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1017، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آئے اور وہ غریب تھے، محتاج تھے، نادار تھے، چتھڑا پہنے ہوئے تھے اور تلوار لٹکائے ہوئے تھے، پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی محتاجگی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے ظہر کی نماز کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی یہی پہلی آیت تلاوت کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 18 تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر نفس کو چاہیے کہ غور کرے کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ابھارا صدقہ و خیرات کے لیے تو حدیث کے اندر آیا، تصدق رجل من دیناری من درہمی من ساء بری من ساء بری من ساء تمری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھارنے پر لوگ دینار، درہم، گیہوں، کھجور سب لے کر آ گئے اور ڈھیر سا لگ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی پہلی آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مستدرک حاکم کتاب التفسیر حدیث نمبر 3194، تہذیب التہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 195، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء کی 5 آیتیں ایسی ہے جو مجھے محبوب ہے، پیاری ہے، اور وہ 5 آیتیں میرے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیز ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ 5 آیتیں کیا ہیں؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم رک جاؤ کبیرہ گناہ سے جس سے روکا گیا ہے تم کو۔ دوسری آیت ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40، کہ اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تیسری آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے، جو کچھ چاہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ چوتھی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64، کہ اور اگر ان لوگوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا تو وہ لوگ آپ کے پاس آئے۔ پانچویں آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 110، اور جن لوگوں نے برائی کی، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، پھر اگر وہ توبہ استغفار کر لیے تو اللہ تعالیٰ کو پائیں گے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مستدرک حاکم کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 3178، سورہ نساء کے بارے میں مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، میں نے اس سورہ کو چھوٹی عمر میں پڑھ لیا تھا۔ تو صحابہ کرام کو بڑا جذبہ تھا، بچپن ہی سے وہ لوگ سیکھ لیا کرتے تھے۔ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کے اندر تقویٰ کے بارے میں حکم ہے، اللہ سے ڈرنے کے بارے میں حکم ہے، اور کہا گیا سب کی پیدائش آدم اور حوا سے مل کر ہوئی ہے، اس طریقے سے کہ وہی لوگ اصل ہیں، ابو البشر آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اسی طرح صلہ رحمی کے بارے میں ہے کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، رشتے ناطے کا خیال رکھنا ہے، رشتے ناطے کو توڑنا نہیں ہے۔ لوگ آج کل رشتے ناطے کو توڑ دیتے ہیں،
آج کل ماڈرن زمانہ آیا، ایڈوانس زمانہ آیا، ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا، پھر بھی رشتہ داروں سے ہم لوگ کٹے ہوئے ہیں۔ پہلے کم سے کم 2 4 5 مہینے میں، سال بھر میں ملنے کے لیے تو چلے جاتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں جا رہے ہیں۔ ہر طرح کی سہولت موجود ہے، کم ملتے ہیں، کبھی کبھار ہو سکتا ہے شادی میں مل لیں گے، کم ملتے ہیں، جب بیچارہ دنیا سے چلا جاتا ہے تب جاتے ہیں ملنے کے لیے۔ اب جا کے فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ ملتے ہیں ہم لوگ ان سے ہی ملتے ہیں، جو لوگ ہم سے ناراض ہیں ہم لوگ ان سے نہیں ملتے، جی نہیں، ان کو منا لینا وہ زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں ذکر آیا کہ جی یتیموں کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ عورتوں سے نکاح کرو تو ان کو مہر دے دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے تم 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، یہ اجازت ہے اگر انصاف کر سکتے ہو۔ انصاف نہیں ہے تو تم ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر آیا کہ بے عقلوں کے لیے، جن کے بعد عقل نہیں ہے، وہ یتیم ہے، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے مال کو بچا کر کے رکھو اور ان کے مال میں تصرف مت کرو۔ پھر جب ان کے پاس عقل آ جائے، ہوشیاری آ جائے، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال لوٹا دو اور ان کے مال میں کمی مت کرو، پورا مال ان کو دے دو۔ پھر اسی طرح وراثت کے بارے میں ہے، تقسیم کرنے کا حکم ہے کہ جس طریقے سے مردوں کا حصہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی اور کہیں کہیں پر لوگ اپنی بہنوں کو وراثت میں نہیں دیتے، مال میں نہیں دیتے۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بھئی یہ دوسروں کے یہاں ہے کہ بڑا لڑکا پورے مال پر قبضہ کر لیتا ہے، ان کے یہاں لڑکیوں کو کچھ نہیں ملتا، لیکن قرآن نے لڑکیوں کو بھی حق دیا ہے، لڑکوں کو حق دیا ہے، بچوں کا بھی حق ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ لڑکیوں کو، بچوں کو لوگ مال نہیں دیتے تھے، ان کا جو بڑا لڑکا ہوتا تھا، بڑا لڑکا ہی مال لے لیتا تھا، تو یہ ظلم تھا۔ اسلام نے اس چیز کو ختم کیا اور قرآن کریم نے عورتوں کو بھی حق دیا ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے لوگ شادی بیاہ میں اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں، مولوی صاحب ہم نے دے دیا نا، جہیز کے نام پر جو دیا جائے گا وہ ترکہ نہیں ہے، وراثت وہ نہیں، جب آپ دنیا سے گزر جائیے گا تب بیٹی کو ملنے والا ہے، بیٹے کو بھی ملے گا، بیٹی کو بھی ملے گا۔ جو کوئی اس کا حق مارے گا کل قیامت کے دن اس کی بڑی پکڑ ہوگی، اس لیے بچنا چاہیے۔ پہلی آیت جو ہے اس کے اندر تقوی کا حکم ہے، ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو۔ یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے خطاب ہے، اب لوگوں میں سب لوگ داخل ہو گئے، جو اللہ کو مانے وہ بھی، جو اللہ کو نہ مانے وہ بھی۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا، جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا۔ پھر پیدائش کے بارے میں ذکر ہے، آدم علیہ السلام اور ماں حوا ہی سے پوری انسانیت نکلی ہے اور اصل تو وہی لوگ ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا پیدا کیا، خلق منہا زوجہا، وہ جو ایک نفس ہے آدم علیہ السلام اس سے مراد ہے، اور جوڑے سے مراد حوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو پھیلا دیا، مردوں کو بھی پھیلایا، عورتوں کو بھی پھیلایا، تو مرد اور عورت ساتھ میں چل رہے ہیں، لیڈیز اور جینٹس ساتھ میں چل رہے ہیں۔ جنت کے اندر بھی آدم علیہ السلام ہے تو ماں حوا وہاں موجود ہیں، ہر جگہ نیکی کے کام کرنے میں مرد آگے آگے ہیں تو الحمدللہ عورتیں بھی آگے آگے ہیں، برائی کے کام کرنے میں بھی مرد ہے آگے تو کیا عورتیں پیچھے ہیں؟ وہ بھی برائی کے کام میں آگے اور مردوں کا ساتھ دے رہی ہیں، تو نیکی کے کام میں بھی ہے ساتھ میں اور برائی کے کام میں بھی ہے ساتھ میں۔ آپ غور کر لیجئے، ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی دونوں بیویاں ماشاءاللہ ہاجرہ اور سارہ علیہما السلام ساتھ میں ہے۔ اگر ابو لہب ہے برائی کے کام میں تو اس کی بیوی ام جمیل بھی برائی کے کام میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ پہلے انسان ہیں، تو کہا جا رہا ہے لوگوں کو، لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اس آیت میں 2 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، تو تقویٰ کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا والارحام، رشتے ناطے کو کاٹنے سے بچو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم لوگ مانگتے ہو۔ آج دیکھ لیجئے مانگنے والا بولتا اللہ کے نام پہ دیجئے، اللہ کے نام پہ دیجئے، الحمدللہ کم سے کم اللہ کا نام تو لے رہا ہے، کہیں کہیں پر لوگ دوسرے کے نام سے مانگ لیتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے والارحام، اور رشتے ناطے کو مت کاٹو بلکہ جوڑ کے رکھو، توڑو نہیں، تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے ملنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کر رہی ہیں ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کتاب بدل وحی، کتاب نمبر 1، باب نمبر 1، حدیث نمبر 3، کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ہرگز نہیں، اللہ آپ جیسے کو رسوا نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. جب آپ پر پہلی وحی اتری تو آپ گھر پر آئے، بیوی سے کہا، اس لیے بیوی کے پاس جائیے، تکلیف ہے وہاں پہنچیے. زملونی زملونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو. تو بیوی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور تسلی میں بھی وہ جملہ پہلے کہا جو میں نے استدلال کے طور پر پیش کیا، صلہ رحمی. آپ تو رشتے ناطے کو جوڑ رہے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل، بوجھ اٹھا لیتے ہیں. وتکسب المعدوم، کما کر کے لا کے دیتے. وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں. حق کے لیے لڑتے ہیں تو اللہ آپ جیسے کو برباد کر دے گا؟ نہیں. اس لیے رشتے ناطے کو آپ جوڑیے، توڑیے نہیں. اگر ٹوٹ گیا ہے تو پھر سے بنا لیجئے. بڑی فضیلت ہے. عمر میں اضافہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح رزق میں زیادتی ہوتی ہے، روزی روٹی زیادہ ملتی ہے رشتے ناطے کو اگر ہم اور آپ بچا کر کے رکھیں گے. آئیے ایک حدیث لیتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5985. من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو آدمی چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اور جو آدمی چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتے ناطے کا خیال رکھے. رزق میں زیادتی، پھر اسی طریقے سے عمر میں زیادتی، یعنی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے گا. صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے والارحام کا لفظ آیا ہے. ارحام رحم، واحد رحم، اس کے جمع ارحام. حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2558. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ آدمی آ کر بولنے لگا، ان لی قرابۃ اصلھم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الی واہل مان ویجہلون علی. اللہ کے رسول، میرے چند رشتہ دار ہیں، میں اچھا کرتا ہوں وہ برا کرتے ہیں، میں درگزر کرتا ہوں وہ کبھی معاف کرتے ہی نہیں، برا سلوک کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن کنت کما قلت فکأنما تصفهم الملہ ولا یزال معک من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک. تو جو بات کہہ رہا ہے اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو سن لے، تو اس کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری مدد کے لیے لگا ہوا ہے. اس لیے ناظرین، اگر ایسا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو جوڑ لیجئے. اگر ایسے رشتہ دار ہیں جو آپ کو بھاؤ نہیں دیتے، آپ ان کو بھاؤ دیجئے، اور ایک فرشتے آپ کے ساتھ لگے رہیں گے، آپ کی مدد ہوگی تو بڑا فائدہ ہے. پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنی ہے. یتیم بچپن میں ابا چلے گئے، گزر گئے، لیکن جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو یتیم نہیں رہتا. اماں اگر گزر گئی ہیں تو اس کو یتیم نہیں بولتے، ابا گزر گئے تو یتیم ہو سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے ہے، 4 عورتوں سے شادی کی اجازت ہے. اسلام پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، ارے دیکھیے کیسے ہیں وہ لوگ، 4 عورتوں سے نکاح کے بارے میں کہا گیا. ارے بھائی، اجازت ہے، طاقت ہے تو کرنے کا، انصاف ہے تو کرنے کا، ورنہ ایک ہی سے کرو، ایک ہی. کیونکہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ظلم ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر بہت ساری بہنیں ایسی ہیں، مرد نہیں مل رہے ہیں ان کو. کچھ بہنیں بیوہ ہو گئیں، جنگ میں مرد ہی مارے جا رہے ہیں. حل کیا ہے؟ اسلام نے حل دیا ہے. کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو ناکام ہیں، نامرد ہیں، وہ شادی ودی نہیں کرتے، وہ بھاگتے ہیں. تو بھیا اللہ نے جن کو طاقت دی ہے وہ تو دلہن بنا کر کے لا رہا ہے نا. اسلام نے عورتوں پر احسان کیا. یہ لوگوں کو ذرا دیکھنے میں خراب لگتا ہے، اور لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، ہاں 2 جورو والا جا رہا ہے، یہ دیکھو یہ ان کے پاس 3 جورو ہے، ان کے پاس 4 جورو ہے. بھیا آپ کو کاہے تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کے پیٹ میں کاہے درد ہو رہا ہے؟ انصاف کر رہے ہیں وہ، اور آپ کو پریشانی بڑھ رہی ہے. تو اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. اسلام مسائل کو حل کرتا ہے، مسائل پیدا نہیں کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے بڑی بڑی جنگیں جو ہوئی ہیں، مرد لوگ مارے گئے، ان بہنوں کا کیا ہوگا؟ ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ اسلام کے پاس ان کا حل ہے، اسلام نے حل دیا ہے. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، ایک شادی، بچے پیدا نہیں ہوتے. تو بچے پیدا نہیں ہو رہے تو بھائی دوسرا آپشن موجود ہے نا، ذرا کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ راستہ نکال دے گا. تو اللہ نے یہ سب راستے نکالے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور قرآن اللہ کا ہے، باتیں اللہ کی ہے، ہم تھوڑا نہ بول رہے ہیں، مسلمان تھوڑا نہ کہتے کہ ایسا کرو. تو اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے نفس کو. اور مرد جو ہے وہ ایسا ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے کہ جی وہ ایک سے زیادہ عورت کو رکھ سکتا ہے. اللہ نے اس کے پاس وہ چیز رکھی ہے، اللہ کی طرف سے ہے وہ، ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں پھر عورتوں کو بھی تو 4 آپشن ملنا چاہیے، تو وہ بھی 4 مرد سے نکاح کر لے. اللہ نے جو حکمت رکھی ہے اس کو سمجھیے. اس لیے یہ آپشن ہے، اجازت ہے، کمپلسری نہیں ہے. جو طاقت رکھے گا وہی کرے. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے یتیموں کے مال کے بارے میں ذکر، اس کا خیال رکھنا. اور جب نکاح کر لیے، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، مہر دینا واجب ہے. لوگ آج کل
مہر لمبا لمبا باندھ دیتے ہیں اور پہلی رات ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، معاف کر دیجئے۔ اچھا، اتنا زیادہ آپ لے رہے ہیں دان دہیج کے طور پر اور پہلی رات بولے معاف کر دو، دینا پڑے گا، کمپلسری ہے، واجب ہے وہ۔ اگر ہم دنیا سے ویسے ہی چلے گئے تو اس سے ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اگر دے دیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ خوشی خوشی دیں، فوراً آپ بولیے گئے معاف کرتی کہ نہیں کرتی؟ بہت سارے لوگ ایسا باندھ لیتے ہیں، نہ پہلے ادا کر دیجئے ٹوٹل، یا آدھا دیجئے، یا آدھا بعد میں دیجئے، یا ٹوٹل بعد میں دیجئے، لیکن ادا کرنا پڑے گا۔ پھر وہ خوشی خوشی دے دیں، اس لیے کہا طبنا، خوش ہو کر دے، زبردستی نہیں، تو تم اس سے کھا سکتے ہو، تو مہر دینا واجب ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں بہنوں سے جن کو مہر ابھی نہیں ملا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو بولے جی ہمارا حق دیجئے، کیوں نہیں دیجئے گا؟ کہیں کے لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب وہ دادا نے نہیں دیا تو اب کیا، ابا نے نہیں دیا تو وہ چاچا نے نہیں دیا، سب سے لینے کا، کیوں نہیں لینے کا؟ جو حق ملا ہوا ایک حق تو آپ کو ملتا ہے، بھئی یہی تو ہے، شوہروں کی طرف سے مل رہا ہے، پھر بھی معاف، ایسا نہیں، لے لیجئے، اور اگر وہ معاف کر دیتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ آگے ذکر ہو رہا ہے وراثت کی تقسیم کا، آیت نمبر 7 سے 9 تک میں ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے، للرجال مردوں کے لیے حصہ ہے۔ پھر آگے کہا وللنساء نصیب، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، نصیب مفروضہ، مقرر کیا ہوا حصہ۔ میں بیچ بیچ سے محلے استدلال بتا رہا ہوں کہ مردوں کو بھی ملے گا، عورتوں کو بھی مال میں سے ملے گا، ان کے ابا کے حق میں سے ملے گا، کاہے نہیں دیں گے، دینا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے پہلے، بھئی یتیم لوگ آپ کے پاس ہیں، ان کا مال بھی ہے، ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، تو آپ اس کی حفاظت کیجئے۔ جب مال دینا رہے ان کو تو ذرا جانچ لیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیوقوف ٹائپ کا ہے تو آپ نے مال دے دیا تو سب وہ خرچ کر دے گا۔ ہاں، اگر آپ خود محتاج ہیں تو ضرورت بھر ان کے مال میں سے لے سکتے ہیں، حرج کی بات نہیں، لیکن اللہ سے ڈریے۔ اور جب مال لوٹانا ہو تو کسی کو گواہ بنا لیجئے کہ جی دیکھیے یتیموں کا مال تھا، ہم نے ان کو دے دیا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کل اللہ پکڑ لے گا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کتنا مال ان کا تھا، ان کا مال ان کو لوٹا دینا ہے، اس کے اندر کچھ بھی خرد برد نہیں کرنا ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اس کے لیے سخت وعید ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس لیے یتیموں کے مال پر بری نگاہ مت دوڑائیے۔ لوگ دوڑا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے ابا چلے گئے، اب ان کا مال ہم ہڑپ کر لیں گے۔ جی نہیں، کل قیامت کے دن بڑا مسئلہ ہوگا، گویا کہ آپ اپنے پیٹ میں آگ کو داخل کر رہے ہیں، اور عنقریب وہ لوگ داخل ہو جائیں گے ایسی ہی جگہ پہ۔ تو ناظرین اکرام، یتیموں کے مال کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدۃ فلها النصف ولأبویہ لكل واحد منہما السدس مما ترک ان كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اس مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں 1/6 حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس مرنے والے کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے 6 حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ
فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله واللہ علیم حلیم۔ اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا چوتھا حصہ ہے۔ یہ تقسیم ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا آٹھواں حصہ ہے۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس کا بیٹا ہو نہ باپ، یا ایسی ہی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو وہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے اور اللہ خوب جاننے والا بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں تو تم ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ ٹھہرا لو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور تم میں سے جو 2 بے حیائی کا کام کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ بے شک اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس مقصد سے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی ڈال دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہو واپس لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم مہر میں سے کیسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، ناراضی کی بات اور برا طریقہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 23 تک قرآن کی آیتیں سنی، ترجمہ بھی سنا۔ اس کا خلاصہ ہے کہ وراثت کا حکم دیا جا رہا ہے پورے قرآن مجید کے اندر۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 11، 12 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آخری آیت آیت نمبر 176، یہ تینوں آیتیں وراثت کے سلسلے میں ہیں۔ پھر اسی طرح والدین کا بھی حصہ ہے، شوہر کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ ہے، کلالہ کی تعریف کی گئی ہے، ماں کی طرف سے جو بھائی بن رہے ہیں اس کا بھی حصہ ہے۔ عورتوں کے بارے میں آیا کہ زبردستی وارث نہیں بنانا ہے، پھر عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، عورتوں کو تکلیف نہیں دینی ہے، بیویوں کو تکلیف نہیں دینی ہے، باپ نے جس سے شادی کی اس سے نکاح نہیں کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے جو حرام ہے اس کا تذکرہ ہوا، اور کچھ لوگ وقتی طور پر جو حرام ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ اب آئیے تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں آیت نمبر 11۔ تقسیم میں وراثت کا حکم ہے اور وراثت کی تعلیم سیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ وراثت کا علم سیکھنا یعنی جو آدمی مال چھوڑ کے جائے اس کو کیسے بانٹا جائے اس کے بارے میں جانکاری لینا، یہ آدھا علم ہے، اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ میراث آپ کو سمجھا دے۔ جو اس کا ایکسپرٹ ہوگا اس کے پاس جائیے، لکھ کے لے جائیے، وہ آرام سے آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ تو اس علم کو سیکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اپنے سماج میں کم ہی لوگ اس کے لیے جانکار ہیں، اس لیے اس علم کو زیادہ بڑھاوا دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کا حق مل سکے۔ آیت نمبر 11، 12 اور آیت نمبر 76 میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ کہا جا رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی مرد تو بیچارہ باہر جاتا ہے کمانے کے لیے، عورت کے لیے کمانا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہے عورت کمائے گی نہیں، ہاں گھر سے وہ تجارت کر سکتی ہے لیکن اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے گھر کا خرچ چلائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بیچاری باہر بھی جاتی ہے، دھکا کھا کے جاتی ہے، اور گھر کے اندر گھر والوں سے دھکا کھا رہی ہے، اتنی محنت سے کما رہی ہے، تھکی مادی آتی ہے، بچے کو بھی دیکھنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، اور باہر باس کو بھی دیکھنا ہے، سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اسلام نے عورت کو اس سے دور رکھا ہے۔ عورت گھر کے اندر رہے گی، مرد لوگ کمانے کے لیے جائیں گے۔ کتنا اچھا نظام ہے۔ اس لیے بہت ساری عورتیں اسلام قبول کر رہی ہے کیونکہ ان کو شانتی مل رہی ہے۔ شوہر کے ذمے جب وہ بیوی بن گئی تو کمانا، پھر اسی طرح شوہر نہیں ہے یا ہے بیٹا ہے، بیٹا کما کے لا کے دے گا، باپ ہے جب شادی نہیں ہوئی، بھائی ہے تو بھائی ذمہ دار ہے، کما کر کے لا کے دے گا، ان کو گھر کے اندر رہنا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، کچھ اٹپٹا سا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جی نہیں، مرد پر بہت بوجھ ہے، وہ تو کما کے لا کے دیتا ہے، وہی تو کمانے والا ہے، تو اگر برابری کر دی جاتی تو اور نقصان ہو جاتا۔
عورت کو تو مال ملتا ہے، مہر کے ذریعے مل رہا ہے، ترکے میں مل رہا ہے، اور سب لوگ لا کے دے رہے ہیں، ان کو دینا نہیں پڑتا ہے، مرد کو دینا پڑتا ہے، ان کے پاس آتا کہاں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی رکھا ہے وہ زیادہ انصاف کرنے والا ہے، ہم اور آپ انصاف کرنے والے نہیں۔ صرف بیٹیاں ہی وارث ہوں تو اس کے لیے کیا؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، لڑکیاں اگر 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہو تو کل ترکے میں سے ان کو 2/3 ملے گا۔ صرف ایک ہی لڑکی ہو تو وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، تو ان کو آدھا مال ملے گا۔ لڑکیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو 2/3 حصہ ان کو ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 6واں حصہ ہے۔ والدین کے وراثت میں کئی حالتیں ہیں۔ نمبر 1، اولاد کے ساتھ والدین بھی شریک ہوں تو اس صورت میں والدین میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہوگا، اور اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہو تو اس کا نصف حصہ ہوگا، یعنی بیٹی کا آدھا ہوگا، اور والدین میں سے ہر ایک کا 6واں، اور عصبہ ہونے کی وجہ سے دوسرا 6واں حصہ بھی باپ کے لیے ہوگا۔ اس حالت میں وہ گویا اصحاب الفروض میں سے بھی ہوگا اور عصبہ بھی۔ نمبر 2، صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو اس حالت میں ماں کا حصہ 1/3 ہوگا اور باقی سارا عصبہ ہونے کی وجہ سے باپ کا ہوگا۔ اس حالت میں اسے ماں سے گویا 2 گنا حصہ ملے گا، یعنی 2/3۔ اور اس حالت میں اگر میت کا شوہر یا بیوی بھی ہو تو شوہر کا نصف اور بیوی کا 4واں حصہ ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں شوہر یا بیوی کے حصے کے بعد باقی میں سے ثلث ماں کا ہوگا، کیونکہ شوہر یا بیوی کے حصے کے بعد ان کی نسبت سے ساری میراث گویا یہی ہے، اور اللہ نے ماں کا حصہ باپ کے حصے سے آدھا نصف رکھا ہے، لہٰذا باقی مادہ مال کا 1/3 ماں اور 2/3 باپ کا ہوگا۔ نمبر 3، جب ماں باپ بھائیوں کے ساتھ میراث میں شریک ہوں تو ماں باپ کو کیا ملے گا؟ بھائی خواہ ماں باپ کی طرف سے ہو یا صرف باپ کی طرف سے ہو یا صرف ماں کی طرف سے ہو، اللاتی، اخیافی، عینی، تو انہیں باپ کی موجودگی میں کچھ نہیں ملے گا، البتہ وہ ماں کے لیے ضرور رکاوٹ بنیں گے، اور ان کی موجودگی میں ماں کو ثلث کے بجائے 6واں حصہ ملے گا، اور اگر ماں اور باپ کے سوا کوئی اور وارث نہ ہو تو ماں کے بعد جو باقی بچے گا وہ باپ کا ہوگا۔ اور ایسی صورت میں 2 بھائیوں کا حکم بھی جمہور کے نزدیک وہی ہے جو 2 سے زیادہ بھائیوں کا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر اس مرنے والے کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ میراث سے قرض اور وصیت مقدم ہے۔ اگر قرض ہے اس آدمی کا تو قرض کو پہلے ادا کرنا ہے، اس آدمی نے جو وصیت کی ہے اس کو پہلے دینا، وصیت بھی 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو قرض ادا کر دیا جائے، وصیت پوری کر دی جائے، پھر اس کے بعد مال کو تقسیم کیا جائے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، شوہر اور بیوی کی میراث 4تھے اور 8ویں حصے میں تمام بیویاں شریک ہوں گی، خواہ وہ 1 ہو یا 2 یا 3 یا 4۔ کلالہ کی تعریف، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، ایسے مرد اور عورت کی میراث تقسیم ہو رہی ہے کہ جس کے پاس نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، تو کون حقدار ہے؟ تو کلالہ۔ کلالہ لفظ اکلیل سے مشتق ہے۔ اکلیل اس تاج کو کہتے ہیں جو سر پہ ڈالا جائے تو چاروں طرف سے سر کو گھیر لیتا ہے۔ کلالہ کو کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصول و فروع کے اعتبار سے اس کا وارث نہ بنے لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار پائے۔ ماں جائے بھائیوں کا حکم، یعنی جو بھائی ماں کی طرف سے بھائی ہیں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ۔ ماں کی طرف سے بھائیوں کا حکم کئی اعتبار سے دیگر وارثوں سے مختلف ہے۔ 4 شکلیں بنتی ہے اس کی۔ نمبر 1، یہ اس کی موجودگی میں بھی وارث ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ میت کی طرف منسوب ہیں اور وہ ماں ہے۔ نمبر 2، میراث میں ان بھائیوں اور بہنوں کا حصہ ایک جیسا ہے۔ نمبر 3، یہ صرف اسی صورت میں وارث ہوتے ہیں جب میت کلالہ ہو، باپ، دادا، بیٹا اور پوتے کی موجودگی میں وارث نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، خواہ ان بھائیوں اور بہنوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، انہیں وراثت میں 1/3 سے زیادہ حصہ نہیں ملے گا۔
وراثت کے سلسلے میں کہا جا رہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے تو بڑی کامیابی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو لوگ نافرمانی کریں گے تو ان کا بڑا نقصان ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے جان کنی، یعنی جب آخری وقت آ جائے اس سے پہلے توبہ کرنا ہے، وہ توبہ قبول ہے، لیکن جب غرغرہ چالو ہو جائے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 سے 22 تک میں ہے عورتوں سے زبردستی وارث بننے کا مطلب کیا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جو وارث بنتا تھا، کوئی آدمی مر گیا، اس کا جو وارث ہے اس کی بیوی کا بھی وارث ہو جاتا تھا، اسے شادی کر لیتا تھا یا کروا دیتا تھا یا نہیں کرواتا تھا، تو منع کیا جا رہا ہے کہ جی نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وعاشروہن بالمعروف، تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، تو بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ کوئی چیز ان کی پسند ہوگی، کچھ چیزیں ناپسند ہوگی، لیکن یاد رکھیے گا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یہ نہ کہے کمی کی وجہ سے کہ وہ ٹوٹل کمی ہے۔ جب جھگڑا ہو جائے میاں بیوی میں تو چاہیے شوہر کو کہ بیوی کی خوبی تلاش کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خوبی تلاش کرے۔ اگر ایسا کر لیں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر آدمی میں کمی ہے اور ہر آدمی میں خوبی بھی ہے، ہر آدمی میں کچھ بھلائی بھی ہے، ہر آدمی میں کچھ نقصان بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ اچھا رہنے کی تلقین کی ہے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3895، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لأہلی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، پڑوسن کا خیال رکھتے ہیں، پڑوسن کو ذرا سی تکلیف ہو گئی، اوہ بیچاری کے ساتھ کچھ تکلیف ہو گئی، اور بیوی ذرا کچھ روئے تکلیف میں رہے، ہاں 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 تجھے میکے جانا ہے اس لیے بہانہ بنا رہی ہے۔ جی نہیں، بیچاری اگر تکلیف میں ہے تو ان کا درد آپ محسوس کیجئے، بھائی ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، ان کو گھر پہ جانا ہے اپنے ماں باپ کے ہاں تو لے کے جائیے، اچھے طریقے سے رہیے، اور بیوی اگر آپ کی تعریف کرتی ہے تو آپ فائدے میں ہیں۔ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہیں، تو عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، یہ نہیں بولنے کا اے ٹیڑھی پسلی سیدھا کر دوں گا، سیدھا نہیں کر پائیں گے، ہم لوگ خود ٹیڑھے ہو جائیں گے، اس لیے ذرا پیارے انداز کے ساتھ ان کو لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بتلایا، صحیح مسلم کتاب الرضا کتاب نمبر 17 حدیث نمبر 1469، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا سامان ہے اور پوری دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے، تو ذرا سنبھال کے رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ مہر جب دیا تو واپس مت لو، کیوں لے رہے ہو۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ باپ نے جس سے شادی کی تھی تم لوگ اس سے نکاح مت کرو، یہ منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ نے جس سے نکاح کیا تھا تم اس سے نکاح مت کرو۔ آیت نمبر 23 میں جو آج کے درس کی آخری آیت ہے اور چوتھے پارے کی یہ آخری آیت ہے، اس کے اندر ذکر ہے کہ کون کون حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، 7 محرمات نسبی ہیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، پھر اسی طریقے سے 7 رضائی ہیں، رضائی مائیں، دودھ والی مائیں، پھر رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں، رضائی بھانجیاں، 4 سسرالی رشتہ ہے، ساس، ربائب، مدخولہ بیوی کی پہلے خاوند سے لڑکیاں، بہو، 2 سگی بہنوں کو جمع کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اس کے علاوہ حدیث سے ثابت ہے بھتیجی اور پھوپھی کو ایک ساتھ جمع کرنا، بھانجی اور خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک مر گئے یا ایک کو طلاق دے دی تو دوسرے سے کر سکتے۔ اگر کسی نے زنا کر لیا تو کیا زنا کی وجہ سے نکاح ختم ہو جائے گا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے ارواء الغلیل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 287 کہ زنا کسی حلال کو حرام نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر سسر نے بہو سے زنا کر لیا تو کیا بیٹے کا نکاح ختم ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، اس نے غلطی کی ہے۔ یا پھر آدمی نے اپنی ساس سے زنا کر لیا تو کیا اس کی بیٹی کے ساتھ جو نکاح ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا۔ حرام چیز سے حلال چیز کیسے ختم ہو جائے گی؟ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی اگر سسر نے بہو کے ساتھ کچھ کر لیا تو بیٹے کا نکاح توڑوا دیتے ہیں۔ ارے بھائی ان کی سزا ان کو کیوں دے رہے ہو؟ تو غلط طریقے سے اگر ہم اور آپ چلیں گے تو نقصان، اسلامی طریقے سے چلیے بڑا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اسلام پر قائم رکھے، قرآن سے جوڑ دے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم،
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور حرام ہے شادی شدہ عورتیں بھی مگر جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، یہ لکھ دیا ہے اللہ نے تم پر، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے جو علاوہ ہیں ان کے، بشرطی کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے بدلے نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر جو فائدہ اٹھایا تم نے اس کے بدلے ان سے تو تم دو انہیں ان کے مہر مقرر شدہ، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس کمی بیشی میں کہ تم باہم راضی ہو جاؤ اس کے ساتھ مقرر کر لینے کے بعد، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ واللہ غفور الرحیم۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ تمہاری مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، پس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا آدھا ہے۔ یہ اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جسے گناہ کی راہ پر چلنے کا اندیشہ ہو، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ معاملات کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تم پر توجہ دے، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور اللہ تم پر توجہ دینا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے بہت دور ہو جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسے نافرمانی کے کام کرے گا تو اسے ہم جلد آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اور تم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں
اس میں سے ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور جن سے تمہارا عہد و پیمان بن چکا ہو تو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے مال و آبرو کی نگہبانی کرتی ہیں، اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا خوف ہو تو انہیں تم نصیحت کرو اور ان کو خوابگاہوں میں الگ کر دو اور انہیں ہلکی سزا دو، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو انہیں ستانے کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے انصاف کرنے والا مقرر کرو، اور اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بہت علم والا خوب خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، ساتھ رہنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور اپنی ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کا کیا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دوگنی کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گے کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 42 تک آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اب اس کا کچھ خلاصہ، کچھ سمری، کچھ تفسیر، کچھ کامنٹری آپ کے سامنے ہے۔ جو آیتیں پڑھی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے، 5واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہ وہ عورتیں بھی حرام ہیں، اس سے نکاح نہیں کر سکتے جو عورتیں شادی شدہ ہیں، جب تک کہ اسے طلاق نہ ہو گیا ہو، یا پھر اس کے شوہر کا انتقال نہ ہو گیا ہو، یا پھر استبراء رحم کے بعد وہ عورتیں جو پکڑ کے لائی گئی ہیں، قید میں ہیں،
پھر اسی طرح جنگ میں وہ ملی ہیں تو اس کے بارے میں ذکر ہے۔ چوتھا پارہ جہاں ختم ہوا تھا آیت نمبر 23 کے اندر، تو اس کے اندر چند عورتوں کا تذکرہ تھا کہ وہ عورتیں حرام ہیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اسی میں سے ایک عورت یہ تھی جو 14ویں نمبر پہ ہے، 5واں پارہ اس سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے کہ جی حرام نہیں کھانا ہے اور حرام کے جتنے بھی طریقے ہیں اس سے دور رہنا ہے۔ کون کون سی چیز حرام کمائی کے ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ سود کی کمائی، پھر اسی طرح جوئے کی کمائی، فلمی دنیا کی کمائی، یہ سب حرام کمائی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بتایا گیا کہ خودکشی نہیں کرنا ہے۔ کیوں خودکشی کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ عورتیں جو تمہارے پاس ہیں یعنی تمہاری بیویاں، تم ان کا خیال رکھو، اور اگر یہ لگے کہ وہ تمہاری بات نہیں مانیں گی تو پہلے نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، پھر اس کے بعد بستر الگ کر دو، پھر اسی طرح ہلکی مار مارو، تو طریقے بتائے گئے۔ اس کے بعد بھی اگر بات نہیں جمتی ہے تو دونوں طرف سے ایک ایک انصاف کرنے والے بیٹھیں اور معاملے کو حل کریں گے۔ اگر حل کرنے کی نیت رہے گی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکال دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، دور کے پڑوسی، قریب کے پڑوسی، مسافر کے ساتھ، اپنے لونڈیوں کے ساتھ یعنی اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں پسند کرتا جو بخیلی کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، مکھی چوس ہو گئے۔ دودھ میں بھی اگر مکھی گر گئے تو اس کو نکال کے مکھی ہی کو چوس لیں گے، بڑے مکھی چوس ہیں۔ نہ مال خرچ کر رہے ہیں اور اگر کوئی دوسرا خرچ کرتا بھی ہے تو اس کو وہ خرچ کرنے نہیں دیتے۔ جو لوگ خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ لوگ روکتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ تمام لوگوں کے لیے پیش کیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے لیے گواہی دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ ناظرین کرام، اب ذرا سی تفسیر ہو جائے، کچھ کامنٹری ہو جائے۔ جو آیتیں پڑھی گئی ہے 19 آیتیں، میں نے یہ بتایا آپ لوگوں کو کہ 5واں پارہ یہاں شروع ہو رہا ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ تو 5ویں پارے میں جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 24، اس کا لنک چوتھے پارے کی آخری آیت جو آیت نمبر 23 ہے اس سے ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ حرام ہے چند عورتوں سے نکاح کرنا، جیسے تمہاری مائیں حرام، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، بھانجیاں، پھر اسی طریقے سے وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری دودھ شریک بہنیں 9، پھر اسی طریقے سے 10 تمہاری ساس، اور 11 وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے یہاں پرورش پائیں اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر اسی طریقے سے 12ویں وہ عورتیں سگی بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، پھر اسی طرح تمہارا 2 بہنوں کو جمع کرنا، یعنی ایک ساتھ 2 بہن کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، ہاں الگ الگ رکھ سکتے کہ جسے طلاق دے دیے یا پھر اس کا انتقال ہو گیا تو دوسری بہن کو نکاح میں لا سکتے ہیں۔ یہ 13 نمبر۔ 14 نمبر ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، حرام ہے شادی شدہ عورتیں مگر جن کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ، یہ اللہ نے تم پر حلال کر دیا ہے، تو ان کا تذکرہ ہوگا۔ تو 5ویں پارے سے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ احسان، الف ہا صاد الف نون، احسان۔ پھر اسی طریقے سے ایک چیز ہے الف ہا سین الف نون، احسان، کسی پر احسان کرنا، کسی کے کام آ جانا۔ احسان جو ساتھ کے ساتھ آتا ہے اس کے 4 معنی قرآن کریم کے اندر ذکر ہیں، جیسے شادی، آزادی، پاک دامن، پھر اسی طرح اسلام۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی لے لیجئے کہ شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں، مسلمان عورتیں، تو 4 معنوں کے لیے استعمال ہوا۔ تو شوہر والی عورتیں جو ہے وہ حرام ہیں، لیکن کب؟ جب وہ قیدی بنا کے لائی گئی ہیں تو 1 مہینہ تک انتظار کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کے رحم سے کیا پتہ چلتا ہے، اس کے پیٹ سے کیا پتہ چلتا ہے، تو اس کے بعد سے جس کی ملکیت میں وہ جائے تو وہ آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جن عورتوں سے نکاح کریں تو 4 چیز کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 ان تبتغوا، یعنی طلب کرو، یعنی دونوں ایجاب و قبول کریں کہ جی ہاں راضی ہو، رضامند ہو، نکاح کر رہے ہیں۔
نمبر 2 مہر ادا کرنا ہے، نمبر 3 شادی کی قید، یعنی ہمیشہ شادی میں رہیں گے، ایسا نہیں کہ طلاق کی نیت سے نکاح کر رہے ہیں، یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں متع حرام ہے۔ متع بولتے ہیں چند گھنٹے کے لیے نکاح کرنا، پھر اسی طریقے سے چند دن کے لیے نکاح کرنا، جی نہیں، نکاح جب کر رہے ہیں تو ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے، ایسا نہیں چند گھنٹے کے بعد چھوڑ دیں گے، چند دنوں کے بعد چھوڑ دیں گے، تو اسلام نے منع کیا ہے۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ چوری چھپے نہ ہو، دوستی یاری نہیں، بلکہ نکاح سب کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے فلانے آدمی کا نکاح فلانے کے ساتھ ہوا ہے۔ چوری چھپے تو لوگ زنا کرتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو 4 چیزوں کا نکاح میں ہونا ضروری ہے۔ لونڈی کا مسئلہ جو ہے قرآن کریم میں حدیث کے اندر بھی جو ذکر ہے، پرانے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو لوگ بیچا کرتے تھے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام نے اس میں ذرا ہلکا یہ کیا کہ اگر لونڈی تمہارے پاس آئے اور غلام ہو، جنگ میں اگر وہ لوگ پکڑے جائیں یا پھر کوئی اس کو خرید رہا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرو، تو احسان کرنے کا ذکر ہے۔ لیکن یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں تھی، اس لیے اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا بلکہ ابھارا ہے کہ جو کوئی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے یا اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کو اچھی تعلیم دیتا ہے تو اس کے لیے بڑا فائدہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ متع جو ہے وہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یعنی چند گھنٹوں کے لیے نکاح کرنا پھر اس کے بعد چھوڑ دینا، یہ حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ کچھ لوگوں نے اس سے غلط معنی مراد لے لیا کہ جی متع کرنا حلال ہے، جی نہیں، اسلام میں قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب النکاح کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1406، ربیع ابن صبرہ جوہنی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انی قد کنت آذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، اے لوگو بے شک میں نے تم لوگوں کو عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی تھی، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ چیز حرام قرار دی ہے۔ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تو جس کے پاس جو چیز ہو تو چاہیے کہ وہ راستہ چھوڑ دے، اور تم جو کچھ ان لوگوں کو دیا ہے تم لوگ ان سے کچھ بھی نہ لو۔ آگے آیت نمبر 29، 30، 31 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ اب دیکھیے دوسرے بھائی کا مال کھانا گویا کہ اپنا مال کھانا ہے، تو غلط طریقے سے باطل طریقے سے مال کو نہیں کھانا ہے، اور جو بھی کمائی کا ذریعہ ہوگا، جو بھی ذریعہ ہے، اسلام نے اس سے روکا۔ کیوں؟ ایک کا فائدہ ہو رہا اور ایک کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب کسی غریب کا پیسہ لے کر آپ مالدار بنتے جا رہے ہیں اور غلط طریقے سے آپ مال کما رہے ہیں تو دوسروں پر ظلم ہو رہا نا، اس لیے اسلام نے منع کیا، اور کمائی کے لیے بھی ہم کو اسلام نے آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ کل قیامت کے دن کمائی کے بارے میں بھی ہم سے 2 سوال ہونے والا ہے، مال کہاں سے آیا اور مال کہاں گیا، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اس لیے جو چیز ہم کما رہے ہیں وہ چیز حلال ہونی چاہیے، اور مال جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ حرام طریقے سے کمائیے گا تو حرام جگہ پہ مال چلا جائے گا، اس لیے اسلام نے روکا ہے اور ہم کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ ہم جو چاہیں کما لیں، دوسروں کا مال لے لیں، منع ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، آیت نمبر 29 میں، کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ساس بہو کا جھگڑا ہوا تو بہو نے پنکھے سے اپنے آپ کو لٹکا لیا، اوپر جا کے کود گئی۔ کیوں ایسا؟ کسانوں کو دیکھ لیجئے، بیچارے مجبور ہیں، قرض تلے دبے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ تو کہیں لوگ غریبی کی وجہ سے مار رہے ہیں تو کہیں لوگ امیری کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی مار لیتے، جی انجوائے کر لیے، سب کچھ مل گیا، اب زندہ رہ کے فائدہ کیا، چلو چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اسلام نے منع کیا ہے، اپنے آپ کو مت مارو، کیونکہ لائف ایک ہی وقت ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی، اس لیے اس کی عزت کرنی ہے۔ جو بھی ہے، جیسے بھی حالات ہیں، پریشانی کے دن ہے صبر کرنا ہے، اچھے دن ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور مومن آدمی جب تقدیر کے فیصلے پر راضی رہتا ہے تو وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا۔ اس لیے الحمدللہ دیکھیے گا مسلمانوں میں خودکشی کا رجحان ذرا کم ہے، لیکن دوسروں کے یہاں زیادہ ہے، کیونکہ وہ لوگ تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تکلیف لکھی تھی اس لیے صبر کرنا، اب کیا کریں گے، اللہ نے بھلائی رکھی ہے، بھائی اللہ کا شکر ہے۔ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5778، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما
فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی، تو پہاڑ سے اونچی جگہ بھی مراد لے سکتے ہیں، خودکشی کر لی تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ رہے گا. اسی طریقے سے خنجر گھونپ لیا تو وہ اسی حالت میں جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. تو یہ ہمیشہ جو رہے گا جو لفظ آیا ہے یہ سختی ہے، وعید ہے، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے. اگر وہ توحید پر مرا ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکالے گا. پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے چھوٹے گناہ اگر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد ذکر ہے آیت نمبر 34 اور 35 میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے. قوام ہوتے ہیں ذمہ دار کو بولتے ہیں، وہ نبھانے والے ہیں، ذمہ داری ادا کرنے والے ہیں. دو چیز کا ذکر ہوا کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا ہے، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ مکلف بنایا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد عورت سے اچھا ہے، جی نہیں، بلکہ ذمہ دار ہے. پھر یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں تو مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے. یہ ذکر ہو رہا آگے کہ اگر کسی کو بیوی کے ساتھ بات نہیں جمتی تو کیا کرنے کا. واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں مانے گی تو کیا کرنے کا. فعظوہن، بیوی کو نصیحت کرو. آج دیکھیے جہاں بھی جھگڑا ہوا تو لوگ سیدھا بول دیتے طلاق دے دوں گا، پہلا ہی لفظ طلاق طلاق طلاق. قرآن کے حساب سے اگر چلیں گے تو اپنا سماج بالکل صحیح رہے گا. اس لیے ناظرین کرام قرآن کے حساب سے چلیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فعظوہن، نصیحت کرو. فلانے کی امی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، فلانے کی امی آپ کو کیا ہونا چاہیے، فلانے کی امی آپ کو کیسے رہنا ہے. اگر آپ اپنی ساس کے ساتھ صحیح نہیں رہیں گی تو آپ کی بہو بھی آپ کے ساتھ صحیح نہیں رہے گی. تو ذرا پیارے انداز میں سمجھائیے. پھر اسی طرح کہا گیا کہ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر پھر بھی نہیں وہ مانتی ہیں تو ایک ہی روم کے اندر رہیں لیکن بستر الگ الگ، ساتھ میں نہیں سونے کا. یہ بہت بڑی مار ہے. یہ عقل مند عورت کے لیے گرے شوہر موجود ہے لیکن الگ ہے تو یہ بھی ذرا سزا ہے. پھر اسی طرح کہا گیا وَضْرِبُوهُنَّ، مارو. مارنے سے کیا مراد ہے؟ ہلکی مار مارنا ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ دیا اور ہاسپٹل پہنچا دیا. منع کیا گیا، ایسا نہیں. مارنا ہے ادب سکھانے کے لیے، مارنا ہے بدلہ لینے کے لیے نہیں. یہ بہت غصہ دلا رہی ہے، کیسی عورت ہے یہ، اس لیے اس کو مارنے کا، جی نہیں. ادب، اور ادب پیارے انداز سے بھی کر سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر وہ اطاعت کرنے والی یا فرما بردار عورت ہے تو اب تم اس کے لیے آگے مت بڑھو. نیک عورتیں ہیں یہ، اس لیے ذرا ان کا خیال رکھو. پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ پھر بھی بات نہیں بنتی ہے تو دونوں طرف سے کچھ لوگ بیٹھ جائیں، ایک ان کی طرف سے، ایک آپ کی طرف سے، یعنی ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے لوگ بیٹھ جائیں اور مسئلے کو حل کر لیں تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. آیت نمبر 36 کے اندر یہ کہا گیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کا معاملہ کرو، پڑوسی کے ساتھ. اور آج کل ہمارے تعلقات پڑوسی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لوگ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ پڑوسی کے گیٹ پر پھینک دیتے. کس نے کہا بھائی بچوں کی وجہ سے ہم اور آپ جھگڑتے ہیں؟ بالکل نہیں، منع ہے. حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6016 واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. من یا رسول اللہ، کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی پریشان ہے. اس لیے ذرا پڑوسی کی عزت کیجیے. پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 37 38 39 میں کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، بخیلی کا حکم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 40 اور 42 میں اللہ کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہونے والا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے گواہی دیں گے. تو ناظرین کرام، یہ مختصر سی تفسیر تھی. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.